نماز کے علاوہ مسجد کو وقت دے، نماز کے علاوہ مسجد کو وقت دے، 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے، چلو 1 گھنٹہ، چلو آدھ گھنٹہ، کچھ وقت مسجد کو دیں بھائی. ہر مسلمان مسجد کو وقت دے، مسجد بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کریں، مسجد بیٹھ کے اللہ کا ذکر کریں، مسجد میں دین کے مسئلے کو سیکھیں سکھائیں، ایمان کی مجلسوں میں بیٹھیں، ایمان کے حلقوں میں ایمان کی مجلسوں میں بیٹھے، ایمان کے حلقوں میں بیٹھے. مسجد آ کر ہمیں خوشی محسوس ہو، ہم اللہ کے گھر آ گئے. کوئی کسی بڑے آدمی کے گھر جاتا ہے، کسی وزیر اعظم کے گھر جاتا ہے، بڑا خوش ہوتا ہے، بڑا خوش ہوتا ہے، بڑا خوش ہوتا ہے. میں وزیر اعظم کے گھر گیا تھا، اس کی کیا حیثیت ہے بیچارے کی؟ یہ مسجد اللہ کا گھر، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو احکم الحاکمین ہے، جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، یہ مسجد اس اللہ کا گھر ہے. اس مسجد میں آنے سے ہمیں کیا ہو؟ خوشی محسوس ہو. مسجد میں آئیں، ہم خوشی خوشی آئیں، شوق سے آئیں، شوق سے آئیں، شوق سے آئیں. صحابہ جب مسجد کی طرف آتے تھے تو قدم چھوٹے چھوٹے اٹھاتے تھے، چھوٹے چھوٹے اٹھاتے تھے تاکہ ہماری نیکیاں زیادہ ہو جائیں. ایک صحابی نے عرض کیا، حضور مجھے اجازت دیں، میں گھر مسجد کے قریب بنا لوں، میرا گھر مسجد سے دور ہے، میرا گھر مسجد سے دور ہے، مجھے اجازت دیں میں گھر مسجد کے قریب بنا لوں. آپ نے فرمایا نہیں 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 نہیں، جتنا تم دور سے آؤ گے تمہیں ہر قدم پہ نیکی ملے گی. شوق ہو، ہر مسلمان کو مسجد جانے کے شوق ہو. فجر میں جا رہے ہیں، ظہر میں جا رہے ہیں، عصر میں جا رہے ہیں، مغرب میں جا رہے ہیں، عشاء میں جا رہے ہیں، مسجد جا رہے ہیں، مسجد سے آ رہے ہیں، مسجد جا رہے ہیں، مسجد سے آ رہے ہیں. یہ مسجد صرف جمعے کے لیے نہیں ہے، یہ مسجد صرف جمعے کے لیے نہیں ہے، یہ مسجد یہ صرف 5 نمازوں کے لیے بھی نہیں ہے، یہ صرف 5 نمازوں کے لیے بھی نہیں ہے. جمعہ بھی مسجد میں، 5 نمازیں بھی مسجد میں، اور اس کے علاوہ بھی مسجد کو وقت دو. مسجد میں قرآن کی تلاوت کریں، مسجد بیٹھ کے اللہ کا ذکر کریں، مسجد میں نوافل پڑھیں، مسجد میں ایمان کی مجلسیں ہوں، دین کے مسائل کو سیکھنا سکھانا ہو، دین کے مسائل کو سیکھنا سکھانا ہو. ہماری مسجدوں میں مشورہ ہو، جیسے اللہ کا دین زندہ ہو، اللہ کے احکام زندہ ہوں، اللہ کا کلمہ ساری دنیا میں بلند ہو، جماعتیں روانہ ہو رہی ہوں، جماعتیں اللہ کے راستے سے واپس آ رہی ہوں، ان کے حالات سنے جا رہے ہوں، آنے والوں کی خدمت ہو رہی ہو، آنے والوں کا استقبال ہو رہا ہو. یہ مسجد اس کے لیے ہے. اب یہ کتنا بڑا طبقہ اس میں بیٹھا ہوا ہے کہ جمعے کی نماز میں جو مسجد میں کب آتا ہے؟ کب آتا ہے؟ بولو تو صحیح بھائی. یہ صرف جمعے میں آتا ہے. یہ بہت ساری جمعہ پارٹیاں بیٹھی ہوئی. کون سی پارٹی؟ ایک ہوتی ہے جمعہ پارٹی جو صرف جمعے کے دن مسجد میں نظر آتی ہے. ابھی یہ بہت سارے جمعہ پڑھ کے جائیں گے اور اس نیت سے جائیں گے کہ اگلا جمعہ پھر پڑھنا ہے. ان کی نیت ہی نہیں کہ مجھے عصر میں آنا ہے، ان کی نیت ہی نہیں کہ مجھے مغرب میں آنا ہے، ان کی نیت ہی نہیں کہ مجھے عشاء میں آنا ہے، ان کی نیت ہی نہیں کہ مجھے فجر میں آنا ہے. انہیں کوئی ندامت نہیں کہ میں فجر میں مسجد میں نہیں ہوتا، کوئی پریشانی نہیں، کوئی بے چینی نہیں. جب ایمان مضبوط ہوگا، جب اللہ سے تعلق اور محبت ہو، پھر اللہ کے گھر سے بھی محبت ہو، پھر مسجد میں اس کا دل لگے گا، مسجد میں آنے سے اسے خوشی محسوس ہوگی، اسے انبساط فرحت سرور محسوس ہوگا. اگر مسجد میں جس دن نہ آ سکا، اسے بے چینی ہوگی، اسے پریشانی ہوگی، اس کا دل بوجھا بوجھا ہوگا، اس کا چہرہ اترا ہوا ہوگا کہ کیا ہوا آج میں مسجد نہیں جا سکا، میں مسجد نہیں جا سکا. یہ ایمان والے کی نشانی ہے، یہ ایمان والے کی نشانی ہے. دیکھو یہ جو گیم کرتے ہیں نا، یہ جو جس کو جم جانے کی عادت پڑی ہوئی ہے، جس دن جم نہ جائے اس کا چہرہ اترا ہوتا ہے. جس کو بیڈمنٹن کا شوق ہے، جس دن نہ جائے اس کو پریشانی ہوتی ہے. ہمارا دل مسجد میں اٹکے، ہمارا دل مسجد میں اٹکے، مسلمان کا دل مسجد میں اٹکے. 7 آدمیوں کو اس کا سایہ ملے گا، اس میں سے کون ہے جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا، جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا. آپ نے فرمایا ہر محلے میں مسجد بناؤ اور مسجدوں کو صاف رکھو. حدیث میں آتا ہے مسجدوں کو صاف رکھو، مسجدوں میں خوشبو لگاؤ، مسجدوں میں خوشبو لگاؤ، مسجدوں کی صفائی کرنی چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت تھی، ایک عورت بڑھیا، وہ مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی، مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی. وہ فوت ہو گئی. صحابہ نے اللہ کے نبی کو نہیں بتایا، اس کا جنازہ ہوا، دفنا دیا. آپ نے پوچھا، بتایا کہ جی وہ تو فوت ہو گئی. میں تو مجھے کیوں نہیں بتایا یار؟ میں کہ جب کوئی فوت ہو جایا کرے مجھے بتا دیا کرو، مجھے اطلاع کیا کرو. آپ نے پھر اس کا جنازہ پڑھا،
اور پھر آپ نے فرمایا میں نے اس بڑھیا کو جنت میں دیکھا ہے اس لیے کہ وہ مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی۔ یہ مسجد کی صفائی صرف خادم کے ذمہ نہیں ہے، ہر مسلمان کو شوق ہونا چاہیے کہ میں مسجد کی صفائی کروں، سب کو شوق ہونا چاہیے۔ ایسے وقت میں آؤ جب مسجد میں کوئی نہیں، مسجد کی صفائی کرو، مسجد کے جالے صاف کرو، مسجد کے شیشے صاف کرو، مسجد کی فرش صاف کرو، شوق ہو میں اللہ کے گھر کی صفائی کر رہا ہوں، میں اللہ کے گھر کی صفائی کر رہا ہوں۔ سارے مسئلوں کا حل مسجد کو آباد کرنا ہے، سارے مسئلوں کا حل مسجد کو آباد کرنا ہے، ہر مسلمان کو مسجد سے جوڑنا ہے، ہر مسلمان کو مسجد سے جوڑنا ہے، ہر طبقہ، ہمارے ڈاکٹر صاحب کا تعلق مسجد سے ہو، ہمارے وکیل جج صاحب کا تعلق مسجد سے ہو، ہمارے وزیر صاحب کا تعلق مسجد سے ہو، ہر مسلمان مسجد سے جڑے، مسجد میں اعمال کی فضا ہو، مسجد میں اعمال کا ماحول ہو، مسجد میں دعوت کی فضا ہو، ذکر کی فضا ہو، تلاوت کی فضا ہو، نمازوں کی فضا ہو، دین کے سیکھنے سکھانے کی فضا ہو۔ اس ماحول سے دین کو سیکھنا آسان ہوگا۔ تو جتنا یہ مجمع بیٹھا ہوا ہے سب نیت کرو روزانہ مسجد کو وقت دینا انشاءاللہ۔ آواز میں کرنٹ کوئی نہ، تو سب نے مسجد کو کیا دینا ہے بھائی؟ کب سے دیکھو بات کو ادھر سے سنا ادھر سے نکالا، یہ وقوفی ہے۔ بات کو سنیں، بات کو سمجھیں، اس پر عمل کریں، بہت ترقی کرے گا وہ آدمی جو دین کی بات کو سنے اور سمجھے اور عمل کرے، اور بہت پیچھے رہے گا جو ایک کان سے سنے دوسرے کان سے نکال دے۔ عجیب بات، ایک حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے، اللہ کے نبی مسجد میں تشریف فرما تھے، صحابہ موجود تھے، حلقہ لگا ہوا تھا، 3 آدمی مسجد میں داخل ہوئے، ان میں سے ایک داخل ہوا، اس نے حلقہ لگا ہوا دیکھا، وہیں سے باہر نکل گیا، 2 آدمی کھڑے رہے، پھر وہ آگے بڑھے، ایک نے ان میں سے کیا کیا، مسجد حلقہ جو لگا ہوا تھا اس کو حلقے کے بیچ میں کوئی خالی جگہ نظر آئی، وہ گھس گیا اور اس خالی جگہ میں جا کے بیٹھ گیا، اور تیسرے نے کیا کیا، دوسرے نے جو 2 رہ گئے تھے ان میں سے دوسرے نے کیا کیا، وہ سب سے پیچھے بیٹھ گیا شرم کی وجہ سے کہ میں سب کو چھوڑ کے آگے چلا جاؤں۔ یہ 3 آدمی آئے، ایک نے حلقہ دیکھا وہیں سے باہر نکل گیا، وہ آدمی آگے بڑھے، ایک آگے گھسا اور حلقے میں جو جگہ خالی تھی وہاں جا کے بیٹھ گیا، ایک پیچھے ہی بیٹھ گیا۔ جب حلقہ ختم ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ان تینوں کے بارے میں تمہیں بتاؤں، ان تینوں کو واقعہ بتاؤں، ان تینوں کا بتاؤں۔ 3 آدمی آئے، ایک آدمی آیا اور اس نے منہ موڑا، اللہ نے بھی اس سے منہ موڑ لیا، اللہ نے بھی اس سے رخ پھیر لیا، اس کو کوئی رحمت نہیں، کوئی نعمت انعام نہیں ملے گا۔ اور 2 آدمی ان میں سے ایک آگے گھسا، حلقے میں گھسا، اللہ نے اس کو اپنی رحمت میں ڈھانپ لیا، اس کو اللہ کی رحمت سے حصہ ملا۔ دوسرے کو شرم آئی کہ میں آگے بڑھوں، وہ پیچھے ہی بیٹھ گیا، اللہ نے بھی اس سے حیا کی، اس کو بھی اپنی رحمت سے نواز دیا۔ مسجدوں میں آؤ، مسجدوں میں حلقے لگے، مسجدوں کے حلقے میں بیٹھو۔ آپ سب دیکھو آپ کو مسجد میں دل لگتا ہے کہ نہیں لگتا ہے؟ اگر آپ کا مسجد میں دل لگتا ہے تو آپ ایمان مبارک، آپ کا ایمان مضبوط ہے۔ اگر آپ کا مسجد میں دل نہیں لگتا، اپنے ایمان کی فکر کرو، مسجدوں کی آبادی تعلیم سے نہیں ہے، مسجدوں کی آبادی ٹائل سے نہیں ہے، مسجدوں کی آبادی فانوس سے نہیں ہے، مسجدوں کی آبادی ان کی چیزوں سے نہیں ہے، مسجدوں کی آبادی اعمال سے ہے۔ صحابہ کی مسجدیں کچی تھی اور نمازی پکے اور اعمال پکے، آج مسجدیں پکی ہو گئی اور نمازی کیا ہو گئے، اعمال کیا ہو گئے، اچھے ہو۔ جتنے محلے میں مسلمان ہیں، ہر محلے میں ماشاءاللہ مسجد ہے، ہر محلے میں مسلمان ہیں، ہر فرد کا، ہر مسلمان کا مسجد سے تعلق ہو، کوئی 1 گھنٹہ دے، کوئی 2 گھنٹے دے، کوئی 2.5 گھنٹے دے، کوئی آدھ گھنٹہ دے، چلو کم از کم 15 منٹ دینا شروع کرو، بس نماز کے علاوہ۔ ہر وقت مسجد میں 25, 30, 40 آدمی ہوں گے، ایک ماحول بنا ہوا ہوگا، اس ماحول میں آ کے دین کو سیکھنا کیا ہو جائے گا، آسان ہو جائے گا۔ اس لیے بھائی دل سے نیت کریں کہ مسجد کو وقت دینا ہے انشاءاللہ، اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ مجھے مسجد میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرما،
اللہ میرا مسجد سے تعلق نصیب فرما، اللہ مجھے مسجد سے محبت نصیب فرما، اللہ مجھے مسجد کی طرف رجوع نصیب فرما، اللہ میں چاہوں نہ چاہوں مجھے مسجد میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ سے دعا مانگیں، اللہ سے دعا مانگیں، اسی بات طے کریں کہ مجھے روزانہ کتنا وقت دینا ہے، طے کریں، یعنی کہ کریں گے، طے کریں، ابھی طے کریں کہ مجھے روزانہ اتنا وقت دینا ہے۔ ہر ایک اپنی ذات سے طے کرے کہ میں روزانہ 2 گھنٹے مسجد کو دوں گا، چلو 1 گھنٹہ مسجد کو دوں گا، چلو آدھا گھنٹہ مسجد کو دوں گا، چلو ہر نماز سے 15 منٹ پہلے آؤں گا، چلو ہر نماز کے 15 منٹ بعد مسجد بیٹھوں گا میں۔ کچھ طے کریں اتنا وقت مجھے مسجد کو دینا ہے، مجھے مسجد میں بیٹھنا ہے، میرا جی چاہے نہ چاہے، میری طبیعت مانے نہ مانے، مجھے مسجد کو وقت دینا ہے۔ یہ اللہ کا گھر ہے۔ ہر مسلمان کو مسجد سے جوڑیں، ہر مسلمان کو مسجد سے جوڑیں، اپنا سب نظام الاوقات بنائیں، اپنا نظام الاوقات بنائیں۔ اتنا دیر مجھے مسجد میں بیٹھ کے قرآن پڑھنا ہے، مسجد میں مجھے اپنا ذکر کرنا ہے، مجھے مسجد میں دین کے مسائل کو سیکھنا ہے، مجھے تعلیم کے حلقے میں بیٹھنا ہے۔ طے کریں، یہ نہیں کہ کروں گا۔ اچھا، ان باتوں سے انکار نہیں ہے کسی کو، مسجد کو وقت دینا چاہیے، قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، ذکر کرنا چاہیے، نماز مسجد میں پڑھنی چاہیے، تکبیر اولیٰ سے پڑھنی چاہیے، تکبیر اولیٰ سے پڑھنی چاہیے، یہ اس کا کسی کو انکار نہیں ہے۔ پتہ کیا کہہ رہے ہیں لوگ، پتہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ذرا میں سیٹ ہو جاؤں، ذرا میں کیا ہو جاؤں، مول سے ذرا میں سیٹ ہو جاؤں، پھر مسجد میں نظر آؤں گا، ذرا گھر سیٹ ہو جائے، ذرا کاروبار سیٹ ہو جائے، ذرا بچے سیٹ ہو جائیں، ذرا بچے بڑے ہو جائیں، ذرا بچوں کی شادیاں ہو جائیں، ذرا میں سیٹ ہو جاؤں، پھر دیکھو مسجد ہی مسجد ہے، پھر اللہ ہی اللہ ہے، پھر قرآن ہی ہے، پھر نماز ہی ہے، ذرا میں سیٹ ہو جاؤں، ذرا میں سیٹ ہو جاؤں۔ 10 سال 20 سال سے جملہ بول رہا ہے، ذرا میں سیٹ ہو جاؤں، اور اتنے میں خبر آتی ہے کہ فوت ہو گئے، پھر غسل ہوا اور کفن ہوا اور جنازہ ہوا اور قبر میں اتارا، اور قبر پہ آواز آئی، کسی نے کہا ان کے کفن کی گریں کھول دو، ان کے کفن کی گریں کھول دو، اور ان کا چہرہ قبلے کی طرف پھیر دو، اور کہتے نہیں تھوڑا سا اور ادھر کرو، پھر کہتے ہاں یہ سیٹ ہو گئے، ان پر مٹی ڈال دو، ان پر مٹی ڈال دو۔ 10 سال سے جملہ بول رہا تھا ذرا میں سیٹ ہو جاؤں، تو کہاں جا کے سیٹ ہوا؟ قبر میں۔ اور ایسا سیٹ ہوا کہ اس پر کیا ڈال دی؟ مٹی ڈال دی۔ کس نے ڈالی؟ اس کے بیٹوں نے، اس کے بھائیوں نے، اس کے پڑوسیوں نے، اور اس کے نوکروں نے، اس کے ملازموں نے، اور اپنے ہاتھ بھی کہاں جھاڑے؟ اس کی قبر پہ جھاڑے۔ کام نہیں ختم ہوتے آدمی ختم ہو جاتا ہے، کام نہیں ختم ہوتے آدمی ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے بھائیو، اس وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے، مسجدوں کو آباد کرو۔ مسجدوں کو وقت دینے کا تصور ذہن سے ختم ہو گیا ہے۔ آج لوگوں کے ذہنوں میں مسجد صرف نماز کے لیے رہ گئی، اور ایک طبقہ نماز کے لیے بھی نہیں آتا۔ یہ سارا یہ جتنا بھی مجمع بیٹھا ہوا ہے، گنتی کے لوگ ہوں گے جو اس محلے کے باہر کے ہیں، ورنہ یہ سارا اس محلے کا مجمع بیٹھا ہوا ہے، یہ سارا اس محلے کا مجمع بیٹھا ہوا ہے۔ یہ پورا ہفتہ کیوں نہیں نظر آتے؟ یہ اللہ کی نعمتوں کو ہفتے بعد استعمال کرتے ہیں، یہ آنکھوں کو ہفتے بعد استعمال کرتے ہیں، یہ ہاتھوں کو ہفتے بعد استعمال کرتے ہیں، یہ عقل کو ہفتے بعد استعمال کرتے ہیں، یہ کھانا ہفتے بعد کھاتے ہیں، یہ پانی ہفتے بعد پیتے ہیں، یہ زبان ہفتے بعد استعمال کرتے ہیں، ان کا دل ہفتے بعد کام کرتا ہے، ہفتے بعد یہ سوتے ہیں، ہفتے بعد یہ بیدار ہوتے ہیں۔ یہ سارا سال، ہر آن ہر گھڑی اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر رہے ہیں، اور اللہ کے گھر میں ہفتے بعد آتے ہیں۔ یہ مسجد جمعے کے لیے نہیں ہے، یہ مسجد 5 نمازوں کے لیے، اور صرف 5 نمازوں کے لیے نہیں ہے۔ نماز کے علاوہ مسجد کو وقت دیں، نماز کے علاوہ مسجد کو وقت دیں۔ اگر یہ باتیں بری لگ رہی، اگر یہ باتیں بری لگ رہی، اگر یہ باتیں سخت لگ رہی، میرے بھائیوں، قبر کی کڑواہٹ بڑی سخت ہوگی، قیامت کی سختیاں بڑی سخت ہوگی، آخرت کی کڑواہٹ بڑی سخت ہوگی۔ آج تک ہم نے مسجد کو وقت نہیں دیا، اس پر اللہ سے معافی مانگیں، اس پر استغفار کریں۔ بہت غفلت ہوئی، بہت بڑا نقصان ہوا، بہت بڑا ہم سے قصور ہوا، ہم نے مسجد کو وقت نہیں دیا۔ آئندہ کے لیے نیت کر لیں، انشاءاللہ مسجد کو وقت دیں گے، زور سے انشاءاللہ بھائی۔ کب سے بھائی؟ ہاں، طے کریں اتنا وقت مسجد کو دینا ہے، اتنا وقت مسجد کو دینا ہے۔ دوسروں کو مسجد سے جوڑیں، اللہ سے دعا مانگیں، اے اللہ مجھے مسجد میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ میرا مسجد سے دل لگا دے، مسجد کی محبت مجھے نصیب فرما دے۔ اللہ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔